حابیل اور قابیل کی سچی داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیو ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھیں۔ دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے، یعنی حابیل کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن کے ساتھ ہونی تھی۔ لیکن قابیل کی بہن یعنی اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بہت حسین تھی۔ اس کا نام اقلیمہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ حابیل کے بجائے وہ خود اقلیمہ سے شادی کر لے، لیکن حابیل نے کہا کہ اقلیمہ کے ساتھ میری شادی ہونا طے ہے اور میں اپنے باپ کے حکم کے خلاف نہ جاؤں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے قابیل سے کہا کہ تو غلط ہے، لہٰذا حابیل کو اقلیمہ سے شادی کرنے دے، لیکن وہ نہ مانا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اللہ پاک کی راہ میں کچھ قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی اقلیمہ سے ہوگی۔ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ قابیل کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور میرے لیے دعا نہیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ اس بات کو سن کر قابیل کو بہت غصہ آیا۔ اس زمانے تک کبھی خون ریزی نہ ہوئی تھی، لیکن قابیل ہر وقت حابیل کو مارنے کی تدبیر کرتا رہا اور اسے دھمکی بھی دی کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا، لیکن حابیل اپنے تقوی پر قائم رہا اور کہا کہ میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں اور اس روز جزا سے ڈرتا ہوں، تو اگر مجھے مارے گا بھی تو میں تجھے نہ ماروں گا اور محشر کے دن تو دوزخی ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ یہ بات سن کر بھی قابیل نے نصیحت نہ لی اور وہ مزید جانی دشمن ہو گیا۔ ایک روز قضاء الہی سے قابیل نے حابیل کے بکرے خانے کے پاس جا کر دیکھا کہ وہ سو رہا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر قابیل کو سمجھ نہ آیا کہ اسے کیسے ماروں۔ اسی وقت شیطان انسانی شکل میں آیا اور سانپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ شیطان نے پتھر اٹھا کر سانپ کو مارا اور وہ مر گیا۔ یوں ابلیس لعین سے تربیت پا کر قابیل نے حابیل کے سر پر پتھر مارا، حابیل مر گیا اور قابیل مردود عاصی ہوا۔ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈر رہا تھا کہ اب اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ اگر کوئی دیکھے گا تو اسی پر شک کرے گا، کیونکہ اسی نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ پس اللہ پاک کے حکم سے دو کوے آئے اور لڑنے لگے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر زمین کو اپنے پیروں سے کھود کر کوے کو دفن کیا۔ قابیل نے بھی کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا اور جانے کا قصد کیا۔ اسی وقت باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ قابیل نے روتے ہوئے التجا کی، اے خدا، ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو زمین نے کیوں نہ دابا؟ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی۔ وہ پھر بولا کہ میرا باپ بھی اس درخت کا پھل کھا کر عاصی ہوا تھا۔ پھر باری تعالیٰ سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے کسی سے قطع رحمی نہیں کی جیسے تو نے کی ہے۔ اور پھر قابیل کو سینے تک زمین نے داب لیا۔ جب اس نے کہا کہ یا رب، تیری قسم، میں نے اپنے باپ سے سنا کہ اس کی توبہ اس کلمے کی برکت سے ہوئی جو عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی برکت سے مجھے بخش دے۔ ندا آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دے، اور زمین نے اس کو بحکم خدا نہ دابا۔ اس طرح اسے مہلت تو مل گئی لیکن سزا تو بہرحال ملنا ہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوتا ہے اس کے قتل کی گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا۔ ہر کسی سے ان کے بارے میں پوچھتے مگر کسی
کو کچھ علم نہ تھا۔ اس غم میں حضرت آدم علیہ السلام نے کھانا پینا سب ترک کر دیا۔ ایک روز خواب میں دیکھا کہ حابیل ان کو پکار رہے ہیں۔ بے قرار ہو کر نیند سے اٹھ بیٹھے اور زار و قطار رونے لگے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور سب حال کہہ سنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہم قابیل سے بیزار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بولے گریہ ازاری مت کرو، اور پھر انہیں حابیل کی قبر پر لے گئے، لیکن قبر کے پاس کوئی خون نہ تھا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا لعنت خدا کی زمین پر کہ میرے فرزند کا خون پی گئی۔ تب زمین نے اس کا خون اگل دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر دیکھا کہ وہ خون سے تربتر اور آلودہ تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت روئے اور اس لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے۔ جو کوئی دیکھتا اس ظلم پر روتا۔ پرندے بھی گریہ کرتے کہ انسان سے بھاگنا چاہیے کہ ظالم اپنے ہی بھائی کو مار ڈالتا ہے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا۔ اس وقت ان کے 120 فرزند تھے اور حابیل کے سوا کوئی نہ مرا تھا۔ عزیز خواتین و حضرات، اسلام تکریم اور انسانیت کا دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو امن، تحمل، برداشت اور بقا کی باہمی تعلیم دیتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات کا احترام بھی سکھاتا ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ بلا تفریق رنگ و نسل تمام انسانوں کے قتل کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اسلام میں انسانی جان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے بغیر کسی وجہ کے ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکریم انسانیت کے حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے جس شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے بغاوت نہیں کر رہے؟ آئے روز ناحق خون بہایا جا رہا ہے، کبھی غیرت کے نام پر تو کبھی دشمنی کے نام پر۔ جب سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے سے منہ موڑا ہے، یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ آج بھائی غیرت کے نام پر اپنی بہن کو قتل کر رہا ہے تو بہن اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کو قتل کر رہی ہے، باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، شوہر اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کی جان لے لیتا ہے، اور بیوی اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کی جان لے لیتی ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اور بیٹیوں کو جہیز کا سامان کم لانے کی وجہ سے ان کی جان لے لی جاتی ہے۔ اگر طلاق یافتہ عورت اپنی جہیز کی واپسی کا مطالبہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ ظالم قیامت کے دن ذلت تامیز اندھیروں میں ہوگا اور ظالموں کو جہنم کی دہکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ قیامت کے دن ظالموں سے مظلوموں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے۔ روز محشر ہم اللہ تعالیٰ کا سامنا کس طرح کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روز محشر اس کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ شیطان تو ازل سے انسان کا دشمن رہا ہے، اس کی تو کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے اس کے حکم کو توڑتے رہیں اور جہنم کا ایندھن بنتے رہیں۔ دور حاضر کا معاشرہ ظلم اور بربریت کی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ آج ظلم کے اندھیر نگری اور زبردستی کا عالم یہ ہے کہ اگر زیر دست اور مظلوم طبقہ ظلم و ستم کی اس چکی اور کال کوٹڑی سے نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا۔ ظالم کو ظلم کرنے سے نہ روکنا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجتماعی سزا اور عذاب کا سبب ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر لوگ کسی کو دیکھیں جو ظالم ہو اور وہ اس کو اپنے بازوؤں یعنی قوت سے کام نہ لیں تو ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عذاب نازل کر دے جو تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قتل جیسے عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔